امریکی سینٹرل کمانڈ کے ایران کے خلاف مسلسل تیسری رات حملے، جنوبی ایران کے شہر بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر آج پھر حملوں کا اعلان کیا تھا۔ کہا وسطی ایران کے کوہ قولان غازلہ نشانہ بنانے جا رہے ہیں۔ ایران کی مفاہمتی یادداشت ایک آزمائش تھی، ایران نے اس کی پاسداری نہیں کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے ساتھ اچھی ہم آہنگی ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے سوشل میڈیا بیان میں آبِ ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان کیا۔ آبِ ہرمز سے گزرنے والے تمام کارگو پر 20% فیس لینے کا اعلان کیا۔ کہا ناکہ بندی صرف ایرانی جہازوں اور ان کے خریداروں کو روکے گی۔ ایران کے سوا دیگر ملکوں کو آبِ ہرمز پر آزادانہ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ امریکہ جلد آبِ ہرمز کا کنٹرول سنبھالے گا، جس کا معاوضہ بھی وصول کرے گا۔ ہم اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈالنے کا معاوضہ چاہتے ہیں۔ امریکہ کو اب آبِ ہرمز کا محافظ سمجھا جائے گا۔ امریکہ اور ایران میں کشیدگی مزید شدت اختیار کر گئی۔ ایرانی فوج کا امریکی جہاز پر کروز میزائل حملے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق دشمن امریکی جہاز کو کروز میزائلوں سے نشانہ بناتا ہے۔ ڈرون سے کویت میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ آبِ ہرمز میں خلاف ورزیوں پر کئی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی وزیر خارجہ صدر ٹرمپ کے موقف سے متفق۔ عباس سراقچی کہتے ہیں امریکی صدر ٹرمپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آبِ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت پر معاوضہ ملنا چاہیے۔ ایران ہمیشہ سے آبِ ہرمز کا محافظ رہا ہے اور رہے گا۔ 20% معاوضہ بہت زیادہ ہے، ہم مناسب معاوضہ وصول کریں گے۔ ترجمان ایرانی قومی سلامتی کمیشن ابراہیم رضائی کا کہنا ہے ٹرمپ محافظ بننے پر مصر ہیں تو لنزے گراہم کی قبر کے محافظ بنیں۔ ٹرمپ آبِ ہرمز کا محافظ بننا چاہتے ہیں۔ ہمیں آبِ ہرمز کی حفاظت کے لیے غیر ملکی محافظوں کی ضرورت نہیں۔ ایران کی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی سخت تنبیہ۔ اپنے رد عمل میں کہا امریکہ کو کسی صورت آبِ ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کی مرضی کے بغیر آبِ ہرمز میں کسی بھی سرگرمی کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کی حمایت اور اس کے ساتھ دینے کو ایران کے خلاف جنگ تصور کیا جائے گا۔ کشیدگی میں اضافہ ہوا تو یہ خطے کے دیگر ممالک تک پھیل جائے گی۔ اس کی مکمل ذمہ داری امریکہ اور اتحادیوں پر عائد ہوگی۔ متحدہ عرب امارات میں امریکی سفارت خانے کا 15 جولائی تک کونسلر اپائنٹمنٹ منسوخ کرنے کا اعلان۔ دبئی میں امریکی کونسل خانے میں بھی 15 جولائی تک کونسلر سروسز متاثر۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق علاقائی سیکیورٹی صورتحال کے باعث فیصلہ کیا۔ امارات سے غیر ہنگامی امریکی سرکاری عملے کو باہر منتقل کر دیا۔ معمول کی تمام امریکی ویزا سروسز تاحکم ثانی معطل رہیں گی۔ ہنگامی کونسلر خدمات ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔ امریکہ کے خلاف جوابی کارروائیاں، ایران کا جائز حق۔ اسلام آباد میمورنڈم ختم ہو چکا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس بریفنگ۔ کہا خطے کو مزید کشیدگی سے بچانے کے لیے ہم پاکستان، عمان اور قطر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ امریکہ اسلام آباد MOU پر عمل نہیں کرتا تو ایران بھی اپنے وعدوں پر عمل نہیں کرے گا۔ باہمی معاہدوں پر عمل دونوں فریقوں کی یکساں ذمہ داری ہے۔ ثالث ممالک اب بھی ثالثی کے عمل کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران آبِ ہرمز کے معاملے پر عمان کے ساتھ مشترکہ طریقہ کار تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ واشنگٹن کا عمان پر دباؤ اس عمل میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ سپریم لیڈر سمیت ہر ایرانی شہری کے قتل کا حساب لیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے جرائم کو دستاویزی شکل دینے کے لیے تمام قانونی ذرائع استعمال کیے جائیں گے۔ ایران عالمی سطح پر انصاف کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ امریکہ کے تازہ حملوں میں 24 افراد شہید ہو چکے۔ ایرانی میڈیا کی تصدیق۔ حملوں کے جواب میں ایران کے کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کویت میں علی السالم اور احمد الجابر ایئر بیس پر میزائل حملے کیے گئے۔ علی السالم ایئر بیس پر ایندھن کے ذخائر اور پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر تباہ کر دیے۔
احمد الجابر ایئر بیس پر نصب اسٹریٹجک FPS ریڈار سسٹم بھی حملے میں ناکارہ بنا دیا گیا۔ اردن میں پرنس حسن ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کارروائی آنکھ کے بدلے آنکھ آپریشن کے تیسرے مرحلے کے تحت کی گئی۔ برطانوی حکومت کا ایران کی پاسداران انقلاب کو قلعدم قرار دینے کا فیصلہ۔ برطانوی وزارت داخلہ کی تصدیق۔ اپنے بیان میں کہا اقدام غیر ملکی ریاستوں کی حمایت یافتہ سرگرمیوں کے خلاف ہنگامی قانون سازی کے تحت کیا جائے گا۔ نئے ریاستی خطرات سے متعلق تاریخی اختیارات کے تحت 3 گروپس کو نامزد کیا گیا۔ اسلامی موومنٹ آف کمپنیز آف دی رائٹ اور روس کی GR والنٹیئر کور کو بھی قلعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے ہم برطانیہ کو کبھی بھی ایسے ممالک کے لیے آزاد ماحول فراہم نہیں کریں گے جو ہماری سڑکوں پر خوف، تقسیم اور تشدد پھیلانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا دورہ قطر۔ شہباز شریف اور نواز شریف کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات۔ شیخ تمیم بن حمد سے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم کا مرحوم سابق امیر کی دور اندیش قیادت اور مدبرانہ بصیرت کو خراج عقیدت۔ شہباز شریف نے کہا مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کی قیادت میں قطر جدید اور خوشحال ریاست بنا۔ خطے کے امن و استحکام اور ترقی کے لیے شیخ حمد بن خلیفہ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پاکستان کے لیے مرحوم کی گرمجوشی، شفقت اور درینہ محبت کو خراج تحسین پیش۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے متعدد یادگار دوروں کو بھی قدر و منزلت سے یاد کیا۔ وزیر اعظم کا صدمے کی گھڑی میں قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کی مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی۔ امیر قطر کا وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف سے دوحہ آ کر تعزیت کرنے پر اظہار تشکر۔ جذبے کو دونوں برادر ملکوں اور عوام کے لیے درمیان برادرانہ تعلقات کا مظہر قرار دیا۔ وزیر اعظم قطر کے دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ دورے کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ میں موجود۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا ترکیہ پہنچنے پر گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شبان جاری۔ مؤثر کارروائیوں میں مزید 3 خارجی جہنم واصل۔ خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا گیا۔ خارجی دہشت گرد اپنی کمین گاہیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور۔ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود اور دیگر ساز و سامان برآمد۔ آپریشن شبان میں جہنم واصل کیے جانے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 79 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مجموعی طور پر 117 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شبان جاری رہے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو اخلاقی بے حسی قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا فوج کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا مناسب نہیں۔ کوئی صرف تنخواہ کے لیے جان قربان نہیں کرتا، قربانی نظریے اور وطن سے وفاداری کے لیے ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں شہداء کی قربانیوں پر سوال اٹھانا مناسب نہیں۔ شہداء کی قربانیوں کا احترام قومی ذمہ داری ہے۔ وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی زون چودھری کا مولانا فضل الرحمان سے شہداء کے لواحقین سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ کہا شہادت تنخواہ سے نہیں جذبہ قربانی سے ملتی ہے۔ مولانا کا بیان شہداء اور اہل خانہ کی توہین ہے۔ پاک فوج اور اس کے شہداء کی قربانیوں کی بدولت پاکستان کو پوری دنیا میں عزت ملی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 7% سے زائد اضافہ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $8.40 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل $83.50 فی بیرل میں فروخت۔ اماراتی مربن خام تیل $78 فی بیرل ہو گیا۔
पेट्रोलियम कीमतों के तयन के निज़ाम में इस्लाहात पर कायम कमेटी का इजलास। सदारत वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने की। पेट्रोलियम कीमतों के तयन के मुख्तलिफ तरीक़ेकार का जायज़ा। आवाम की आगाही के लिए कीमतों का डाटा रोज़ाना की बुनियाद पर वेबसाइट पर जारी करने की सिफारिश। पेट्रोलियम प्राइस स्टेबलाइजेशन फ़ंड को क़वाइद पर मबनी शफाफ निज़ाम के तहत चलाने पर इतफ़ाक़। तेल की सप्लाई चेन की डिजिटलाइजेशन पर तमाम अरकान मुत्तफ़िक। शफाफियत बढ़ाने पर जोर। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान में तेल की कीमतें बांग्लादेश, श्रीलंका और तुर्किया से कम और भारत के बराबर हैं। कोहाट में तूफ़ानी बारिश, मकान की छत गिर गई, 9 अफराद जाँ बहक, 7 ज़ख्मी हो गए। 6 ख़वातीन और 3 बच्चे जाँ बहक होने वालों में शामिल। रेस्क्यू एहलकारों और मुकामी अफराद मलबा हटाकर मुतासरीन को निकाला। मलबे तले एक ही ख़ानदान के 16 अफराद दब गए थे।